میں نہیں چاہتا کہ ملک میں انتشار پیدا ہو. عوام جو ہیں وہ اس وقت ایک جوالا مکھی پہ بیٹھے ہیں. اب جو نا احتجاج لوگ افورڈ نہیں کر سکتے کہ سڑکوں پر آئیں. سرکاری ملازمین کو جو ڈی سی او کو ایکڑوں میں گھر دیے ہوئے ہیں ان کو 5 مرلے کے گھروں میں شفٹ کیا جائے. سیلری لینے والے سرکاری ملازمین ہیں ان کی سیلری جو ہے وہ 50% کر دی جائے. اور ووٹ نہ ڈالنا اگر حکومت جرم قرار دے دے گی. میں کیفیٹیریا بنا ہوا ہے جو فری آپ ان کو 1 روپے کی روٹی 1 روپے کی چائے دے رہے ہیں. یہ کیفیٹیریا جو عوام کے اوپر بوجھ ہے کہ جس حلقے میں زیادہ ووٹ کاسٹ ہو وہاں پہ ترقیاتی کام بھی زیادہ ہونے چاہیے. پاکستان میں بہت زیادہ بیکاری ہو گئے ہیں. میں سوال ہوگا وہ ہمسایوں کے بارے میں اور رشتہ داروں کے بارے میں ہوگا. 5 مرلہ کی میں چاہتا ہوں کہ ایک فیملی ایک گھر کا قانون حکومت اگر بنا دیتی ہے. ریل اسٹیٹ میں پیسہ لگانے کے بجائے مکانوں پہ پیسہ لگانے کے بجائے فیکٹریوں میں اور انڈسٹریز میں دلچسپی لیں گے. جب ہمیں ملیں گے سائن کرنے والے جو ہمارے ساتھ آمانگ ہوں گے وہ ہم کو سائن کروا لیں گے. اس کے بعد گجرات سے کمپین شروع کریں گے اور انشاءاللہ کراچی سے پھر ہم پشاور سے راولپنڈی اور اسلام آباد میں جا کے آرمی چیف صاحب کی خدمت میں وزیر اعظم صاحب کی خدمت میں اور سپریم کورٹ صاحب کی خدمت میں یہ اپنی دستاویز یا درخواست جو ہے ہم پیش کر دیں گے. ہاں ایک میڈیا کا رول بڑا اہم سمجھتا ہوں. میں اپنی ذات کے لیے نہیں نکلا کیونکہ جب میں تو آپ تو ایک دن ختم ہو جائیں گے جیسے آپ نے آدھا پاکستان اس طرح ختم کر لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں فوکس نیوز گجرات اور میں ہوں آپ کا میزبان جاوید وڑائچ. میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آج ہم جو پروگرام لے کے آئے ہیں عوام کی آواز، اس میں ہمارے پاس ایک مہمان ہیں جو کہ سیاسی سماجی شخصیت ہے. لالا موسیٰ سے ان کا تعلق ہے اور لنک سوسائٹی کے یہ بانی بھی ہیں. میری مراد ہے جناب اختر مسعود شیخ صاحب ہمارے پاس تشریف لائے ہیں. السلام علیکم جناب شیخ صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. میں بہت آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے مجھے اپنے یہ چینل پہ دعوت دی تاکہ میں جو یہ اپنی تحریک جو لے کے چلا ہوں اس کے بارے میں عوام کو کوئی آگاہ کر سکوں کہ اس کے مقاصد کیا ہے. جی بالکل شیخ صاحب، یہ جو آپ کی تحریک ہے لنک سوسائٹی پاکستان، اس کا کیا مقصد ہے اور یہ کب وجود میں آئی؟ جوید بھائی، یہ لنک سوسائٹی پاکستان ہم نے 1985 میں جس وقت مارشل لا کا دور تھا ضیاء الحق کا، اس وقت سٹارٹ کی تھی. اس وقت بڑی جو تھی ایک عجیب سی صورتحال تھی. لوگ جو تھے کھل کے بات نہیں کر سکتے تھے، مسائل بہت زیادہ تھے. تو ہم نے وہ جو گھٹن والی فضا تھی اس کو اس میں تھوڑا سا کیا کہتے ہیں کہ بہتری لانے کے لیے ہم نے کوشش کی اور ہم نے استحکام پاکستان کانفرنس وہاں پہ منعقد کروائی. اور اصل مقصد ہمارا یہ ہے کہ اجتماعی شعور جو ہے لوگوں کو جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنے کے بارے میں کوئی شعور نہیں ہے. یہاں پہ ہر بندہ اپنی ذات کے لیے کام کر رہا ہے. ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ جو ہم اجتماعی طور پہ کام کرتے ہیں جس میں سب کا فائدہ ہوتا ہے وہی اصل فائدہ ہے. تو یہ اجتماعی شعور کی بڑھوتری کے لیے ہے اور یہی ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ کام اس کے بہت زیادہ ہیں، اس کی تفصیل تو بہت لمبی ہے، وہ آپ کا پروگرام چھوٹا پڑ جائے گا. لیکن ہمارا اس میں تعلیم ہے، علاج معالجہ ہے اور اس کے بارے میں ہم آگاہی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ابھی بھی یہ ملک میں جو اس وقت بجلی گیس کا بحران ہے اس حوالے سے میں نے ایک دستخطی مہم شروع کی ہے. وہ آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتا دوں گا. جی بالکل، آپ کی جو سوسائٹی ہے لنک سوسائٹی پاکستان ہے، اس کی بہت زیادہ خدمات ہیں اور آپ کا یہ جو کافی زیادہ اس حوالے سے شور پڑا ہوا ہے کہ جو آپ دستخطی مہم چلا رہے ہیں جو پورے پاکستان میں آپ جائیں گے، اس حوالے سے آپ کی جو مہم ہے اس کا کیا مقصد ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں، عوام کو اس کا کیا فائدہ ہوگا، اس کے کیا نکات ہیں اور یہ جو تحریک آپ چلا رہے ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہاں جوید بھائی، یہ اصل میں اب جو نا احتجاج لوگ افورڈ نہیں کر سکتے کہ سڑکوں پر آئیں، اپنی مزدوری کریں کہ روڈ پر آئیں.
تو میں نے اس کے لیے ایک طریقہ بنایا ہے کہ ہم ایک درخواست جو ہے ارباب اختیار کو، جس میں وزیر اعظم صاحب ہیں، آرمی چیف صاحب ہیں، چیف جسٹس سپریم کورٹ ہے، ہم ان تینوں کو یہ درخواست جو ہے وہ ہم لکھیں گے اور بتائیں گے کہ یہ ہمیں مسائل ہیں اور اس کے یہ حل ہم نے تجویز کیے ہیں اور وہ جو ہم نے مطالبات اس میں کیے ہیں اس کے اوپر میں عوام سے دستخط کراؤں گا. وہ پھر ایک دستاویز بن جائے گا، ایک رجسٹر بن جائے گا. وہ رجسٹر ہم جو ہے اس پہ 1000 2000 5000 جتنے بھی دستخط ہو گئے تو وہ یہ پتہ چلے گا کہ پاکستان کے ہر شہر میں لوگ اس طرح سوچ رہے ہیں، ہمارے مطالبات کے حق میں بات کر رہے ہیں. تو جب آرمی چیف کو، وزیر اعظم کو، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو جب یہ پہنچے گی تو ہو سکتا ہے وہ ہماری اشک سوئی کے لیے کوئی نہ کوئی کام کریں. چیدہ اس میں ہمارے جو نکات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک تو ہم چاہتے ہیں کہ جو یہاں پر 2 لاکھ سے زیادہ سیلری لینے والے سرکاری ملازمین ہیں ان کی سیلری جو ہے وہ 50% کر دی جائے، کیونکہ ملک اس وقت مشکل صورتحال میں یہ ان کی قربانی جو ہے ان سرکاری ملازمین کی یہ عوام یاد رکھے گی. اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ فری بجلی ہے، فری گیس ہے، فری ملازمین ہیں، گاڑیاں ہیں، پیٹرول ہے، یہ ان سے واپس لیا جائے. وہ اپنی سیلری کے اندر اس میں گزارا کرے. جس طرح ہمارے ہاں مزدور جو ہے 2000 روپیہ 1500 روپیہ 1800 روپیہ سیلری لیتا ہے اور ڈیلی روزگار کماتا ہے اور اس کے اوپر اپنے پورے گھر کو چلاتا ہے، جس میں تو یہ ان کی مہربانی ہوگی کہ اگر وہ اس کو واپس کر دیتے ہیں خوشی سے سرکاری ملازمین، تو یہ قوم ان کا نام جو ہے جعلی حروف میں رکھے گی، یاد رکھے گی. اور جب ہم مشکل سے نکل جائیں گے تو یہ چیزیں ان کو واپس بھی مل سکتی ہیں. اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کا جو ہے ملکی معاملات میں انٹرسٹ پیدا ہو. ایک تو ان کو چاہیے کہ ہر الیکشن میں 100% ووٹ ڈالے جائیں، اور ووٹ نہ ڈالنا اگر حکومت جرم قرار دے دے گی تو یہ ریشو ہماری بڑھ جائے گی. لوگ جو ہیں وہ اپنے حلقے کی سیاست سے اور ملکی سیاست میں دلچسپی لیں گے، اور اس طرح آپ کے مسائل جو ہیں وہ اجاگر ہوں گے اور کنسنسس ڈیولپ ہوگا. پوری عوام جو ہے وہ اس کے اوپر اپنا نقطہ نظر پیش کرے گی. تو اس کا ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا. اور دوسری چیز میں چاہتا ہوں، گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہوگی میری کہ جس حلقے میں زیادہ ووٹ کاسٹ ہو وہاں پہ ترقیاتی کام بھی زیادہ ہونے چاہیے. وہ ایک ریشو بنا لیں گے کہ جہاں پہ زیادہ ووٹ کاسٹ ہے زیادہ ترقیاتی کام، جہاں پہ کم ہے وہاں پہ کم، تاکہ لوگوں میں دلچسپی پیدا ہوگی کہ وہ پھر ووٹ ڈالنے کو ترجیح دیں گے. اس طرح میں نے کہا ہے کہ جیسے 2 سیٹوں پہ ایک بندے کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے، کیونکہ اس سے جب ایک سیٹ وہ چھوڑتا ہے تو ملک کا دوبارہ نقصان ہوتا ہے، نیا الیکشن کرانا پڑتا ہے. تو اس چیز پہ بالکل پابندی ہو جانی چاہیے. بھیک پاکستان میں بہت زیادہ بیکاری ہو گئے ہیں، بھیک جو ہے وہ دینے سے اجتناب کیا جانا چاہیے. اور اس کا جو حق ہے، جو روز محشر آپ سے سوال ہوگا وہ ہمسایوں کے بارے میں اور رشتہ داروں کے بارے میں ہوگا. تو آپ بھیکاریوں کو نہ دیں، بلکہ اپنے ہمسائے جو ضرورت مند ہیں اور جو آپ کے رشتہ دار ضرورت مند ہیں ان کی آپ خدمت کریں. تو اس کا آپ کو اجر بھی ملے گا اور آپ اس سوال کا بھی تسلی بخش جواب دے سکیں گے. اس کے علاوہ جو ہمارا یہ ہے کہ 5 مرلہ کی میں چاہتا ہوں کہ ایک فیملی ایک گھر کا قانون حکومت اگر بنا دیتی ہے تو اس طرح پورے پاکستان کو جو ہے وہ گھر میسر آ جائیں گے. لوگ فٹ پاتھوں پہ سو رہے ہیں، جنگلوں میں رہ رہے ہیں، جھگیوں میں ہیں، پلوں کے نیچے میں نے لوگوں کو زندگیاں گزارتے دیکھا ہے. لیکن اگر ہم 5 مرلے کا یہ اسکیم بنا دیتے ہیں تو انشاءاللہ پاکستان میں ایک تو یہ رہائش کے مسائل حل ہو جائیں گے. دوسرا بڑا اہم ہوگا، لوگ جو ہیں ریل اسٹیٹ میں پیسہ لگانے کے بجائے، مکانوں پہ پیسہ لگانے کے بجائے فیکٹریوں میں اور انڈسٹریز میں دلچسپی لیں گے. جب انڈسٹری کو لگے گی تو وہ لازمی بات ہے ملک میں اس کی بے روزگاری بھی ختم ہوگی اور لوگوں کو روزگار ملے گا اور خوشحالی آئے گی. یہ چیزیں نکات ہیں. اگر اس کے علاوہ بھی ہوں گے وہ میں سب اپنے رجسٹر پہ ہم اس کو پرنٹ کروا کے تو رکھ دیں گے. تو اس کے بعد ہر بندے کے پاس جائیں گے. پاکستان کے کچھ چیزیں شہروں میں جاؤں گا، جتنے لوگ بھی ہمیں ملیں گے سائن کرنے والے جو ہمارے ساتھ آمانگ ہوں گے وہ ہم اس کو سائن کروا لیں گے. اس کے بعد یہ ہم آخر میں جا کے یہاں سے ہم ضلع گجرات سے کمپین شروع کریں گے اور انشاءاللہ کراچی سے پھر ہم پشاور سے راولپنڈی اور اسلام آباد میں جا کے آرمی چیف صاحب کی
خدمت میں، وزیر اعظم صاحب کی خدمت میں، اور یہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ صاحب کی خدمت میں یہ اپنی دستاویز یا درخواست جو ہے یہ ہم پیش کر دیں گے۔ ہاں ایک اہم چیز ہے، اس میں میڈیا کا رول بڑا اہم سمجھتا ہوں، اور میں ہر شہر کے میڈیا پرسن جو ہیں ان کو بھی یہ درخواست دوں گا کہ وہ بھی اپنا رول ادا کریں۔ وہ اس کو جتنی زیادہ ہائی لائٹ کریں گے اس کا عوام کو ہی فائدہ ہوگا۔ میں اپنی ذات کے لیے نہیں نکلا، کیونکہ جب میں جن چیزوں کی درخواست کر رہا ہوں وہ اس کا ٹیکس تو مجھے بھی دینا ہی پڑے گا، اور میری ذات کے لیے یہ نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے پورے پاکستان کے عوام کو جب یہ سہولت ہوگی تو یہ ہم سب کی سہولت ہے۔ ہم علاج اور تعلیم جو فری درخواست کر رہے ہیں کہ علاج کا جو ہے وہ ہمیں فری سہولت ہونی چاہیے، تعلیم فری ہونی چاہیے۔ اس طرح بڑے ہاسپٹل ہمارے ملک میں وہ حکومت نیشنلائز کر کے ان کے اخراجات جو ہے وہ قومی خزانے سے ادا کیے جائیں۔ اس کے علاوہ جو میرا سب سے بڑا ایک اور درخواست تھی کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ پاکستان میں جو قومی اسمبلی نے وہ کیا ہوا ہے، قومی اسمبلی میں کیفیٹیریا بنا ہوا ہے جو فری آپ ان کو 1 روپے کی روٹی 1 روپے کی چائے دے رہے ہیں، یہ کیفیٹیریا جو عوام کے اوپر بوجھ ہے، اس کیفیٹیریا کو قومی خزانے سے بالکل اس کا بوجھ ختم کر دیا جائے، اور وہ جو ہمارے رہنما ہیں، ہمارے جو ایم این اے ایم پیز ہیں، وہ اس کا خرچہ خود برداشت کرے۔ یہ قومی خزانے پہ یہ بوجھ جو ہے، یہ ان حالات میں جس وقت ملک مقروض ہے تو یہ مجھے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، لہٰذا یہ اس کو کیفیٹیریا کو تو لازمی طور پہ فوری طور پہ ختم ہو جانا چاہیے۔ سرکاری ملازمین کو جو ڈی سی او کے ایکڑوں میں گھر دیے ہوئے ہیں ان کو 5 مرلے کے گھروں میں شفٹ کیا جائے تاکہ آپ کے اخراجات بچیں۔ چھوٹی گاڑیاں ان کو دے کر بڑی گاڑیاں واپس لیں، پیٹرول کی بچت ہوگی، زر مبادلہ بچے گا، یہی چیز آپ کسی اور مقصد میں استعمال کر سکتے ہیں، قرضہ کم کرنے میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو اس وقت ایک قوم بننے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اگر ہم سب یہ بچت کا یہ اصول نہیں اپنائیں گے تو آپ تو ایک دن ختم ہو جائیں گے۔ جیسے آپ نے آدھا پاکستان اس طرح ختم کر لیا، اس طرح یہ تو ملک جو ہے 4 حصوں میں بٹنے کو ابھی بھی تیار بیٹھا ہوا ہے۔ جب تک آپ اس کو وہ جوڑتے نہیں ہیں، جوڑنے والے کے اقدام نہیں کرتے ہیں، حکمران طبقہ جو عوام کو اپنا نہیں سمجھے گا اور وہ خود یہ قربانی دینے کو تیار نہیں ہوگا، تو عوام جو ہے وہ اس وقت ایک جوالا مکھی پہ بیٹھے ہیں۔ تو وہ جس طرح کے لوگ اب بلوں کے بارے میں سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ ملک میں انتشار پیدا ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ حکمران طبقہ اپنی مراعات سے دستبردار ہو اور عوام کو اس کی سہولت جو ہے وہ بہم پہنچائی جائے۔ جوید صاحب، میں آپ کا اور فوکس نیوز کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ آپ ضلع گجرات کے پہلے شخص ہیں جنہوں نے میرا انٹرویو اور میری اس تحریک کے بارے میں آپ نے میرے سے سوالات کیے، تو مجھے بڑی خوشی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کی مدد سے اور آپ کے اس تعاون کو یہ قوم بھی یاد رکھے گی، اور لنک سوسائٹی پاکستان بھی آپ کے اس جذبے کو بڑی تحسین کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، اور فوکس نیوز کا بھی بہت شکریہ۔ یہ بہت شکریہ جناب، یہ تھے شیخ اختر مسعود صاحب، ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے قیمتی وقت سے ٹائم نکالا اور ہمارے آفس میں آئے اور عوام کو بہت اچھی اچھی باتیں بتائیں۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان جوید وڑائچ کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے زندگی رہی تو پھر کسی نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت حاضر ہوں گے۔ تب کے لیے خدا حافظ۔